جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا خاوند سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا لیے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیے تب بھی روزہ نہیں گیا۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر اس قدر طاقت دار ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ دن کو سو گئی اور ایسا خواب دیکھا جس سے نہانے کی ضرورت ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے، اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک میں یا ریت میں سرمے کا رنگ دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا، نہ مکروہ ہوا۔ مرد عورت کا ساتھ لیٹنا، لگانا، پیار کرنا یہ سب درست ہے، لیکن اگر میری بہنوں اس سے زائد درست نہیں ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ ہی آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ لوبان وغیرہ کوئی دھونی سلگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگھ تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ چلے جائے گا، البتہ دھوئیں کے سوا عطر، کیوڑا، گلاب پھول وغیرہ اور خوشبو کا سونگھنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹک گیا تھا یا ڈالی کا ڈوہڑا وغیرہ کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کر کھا گئی لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، یا آپ ہی آپ حلق میں چلی گئی تو دیکھو اگر چنے سے کم ہے تو تب روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور البتہ اگر منہ سے باہر نکل لیا تو پھر اس کے بعد نگل گئی تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا، چاہے کتنا بھی نگل لو۔ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی مگر غسل نہیں کیا، دن کو نہائی تب بھی روزہ ہو گیا، بلکہ اگر دن بھر نہ نہائی تب بھی روزہ نہیں ہوگا، البتہ اس کا گناہ الگ ہے۔ ناک کو اتنے زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح منہ کی دال سڑک کے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ میں پان دبا کر سو گئی اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ چلا جائے گا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر آپ ہی آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ ہو، البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر قے ہوئی تو روزہ جاتا رہا، اور اس سے تھوڑی ہو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر آپ ہی آپ حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصداً لوٹا لینی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے کنکری، لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جو لوگ نہیں کھایا کرتے اور اس کو نہ کوئی بطور دوا کھاتے ہیں تو اس کا روزہ جاتا رہے گا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی چیز کھائی یا پی جو لوگ کھایا نہیں کرتے ہیں تو ایسی چیزوں پہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھا لیتے ہیں تو پھر روزہ جاتا رہے گا، اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، روزے کے ٹوٹنے سے کفارہ
جب ہی لازم آتا ہے، جبکہ رمضان میں روزے توڑ ڈالے اور رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح ٹوٹے، اگرچہ وہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن حیض آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے روزے میں ناس لیا یا کان میں تیل ڈالا یا جلاب میں عمل لیا اور پینے کی دوا نہیں پی، تب بھی روزہ جاتا، لیکن صرف قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں۔ اگر کان میں پانی ڈالا تو روزہ نہیں گیا۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر اس کی ضرورت پڑے اور مجبوری وہ ناچاری ہو جائے تو مکروہ نہیں۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے سوکھی مسواک ہو یا